بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کا اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس موضوع پر ہے پردے کی میت اور فضیلت کیا ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ پردے کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو بی اللہ کے قریب ہونا چاہے اور اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں عورتوں کو بتاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بی جتنا زیادہ گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی اور اتنی ہی اللہ کی ولیہ بنتی جائے گی، ساتھ باقی فرائض بھی جو دین کے ہیں وہ پورے کرے، اور جتنی سج دھج کر باہر نکلے گی اتنی ہی اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور ہوتے جائیں گے اتنے قدم ہی اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ ٹافی کے اوپر سے کور ہٹا دیں تو اس پر مکھیاں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور جتنی دیر ٹافی پردے میں رہے گی اتنی دیر تک اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی اور وہ محفوظ رہے گی۔ اسی طرح عورت کی مثال ہے کہ جب تک وہ پردے میں رہے گی اتنی دیر تک وہ محفوظ رہے گی، اور جیسے وہ پردہ اتار دے گی اور گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان اسے تکنا شروع کر دے گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ غلاف ایک پردہ ہے اور غلاف قیمتی چیزوں، قدر والی چیزوں پر چلتے ہیں، جیسا کہ غلاف قرآن مجید پر ہم چڑھاتے ہیں اس لیے کہ یہ قدر والی کتاب ہے، سب کتابوں سے قیمتی کتاب ہے۔ اسی طرح عورت ایک قیمتی چیز اور قدر والی چیز ہے، اس لیے اس کو پردے میں رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ بے پردہ ہو جائے گی اس کی قدر ختم ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو پردے میں چھپ جاؤ اور گھر میں رہا کرو۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، یہ چھپانے والی چیز ہے، اسے چھپا کر رکھیں۔ خدارا بہنوں اور بیٹیوں کی ان الفاظ پر نہ جائیں کہ ابو آپ مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ کبھی بھی بہنوں اور بیٹیوں پر اعتبار نہ کریں اور انہیں اکیلی باہر نہ بھیجیں، ورنہ بعد میں پچھتاتے رہ جائیں گے۔ ہم نے ایسے بڑے واقعات دیکھے ہیں کہ بعد میں ماں باپ پچھتاتے رہتے ہیں اور آنکھیں ملتے رہ جاتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کوئی بات نہیں، یہ نہ کہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ عزت گئی تو سب کچھ گیا، پیچھے ذلت کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک شخص ان سے کہنے لگا کہ مجھے بیٹی پر اعتماد ہے، میں اسے فلاں جگہ داخل نہ کرا دوں پڑھنے کے لیے۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، تجھے اعتبار ہے؟ تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تو نے کیسا لفظ بولا کہ مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار نہیں تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں، وہ بی بی جس کی پاک دامنی کی گواہی قرآن پاک نے دی، اس جیسی دوسری کوئی بی بی نہیں ہو سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں، کیا ان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار نہیں تھا؟ حضرت عبداللہ بن مکتوم نبینا رضی اللہ عنہ صحابی آئے۔ نبینا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسے کچھ نظر نہ آتا، مگر میں اس لیے آپ کو بتایا ہے، دہرایا ہے کہ آپ ذرا اس مسئلے پر غور سے توجہ فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ ایک زوجہ نے کہا، انہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نبینا ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذرا سنیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو اندھی نہیں ہو، خبردار پردہ کرو، آنکھیں جھکاؤ،
چہروں پر نقاب ڈالو۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو فرماتے ہیں کہ پردہ کرو تو کہتا ہے کہ مجھے اعتبار ہے، اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہیں کہ پردہ کرو اور تو کہتا ہے کہ مجھے اعتبار ہے، کیسا آدمی ہے تم؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ مزید فرمانے لگے کہ اگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ پڑھانے والے ہوں اور رابعہ بصری جو بی بی دعا مانگے تو اللہ مردہ اون کو زندہ فرما دے، وہ پڑھنے والی ہو اور جو پڑھنا ہو وہ قرآن پاک ہو۔ فرمایا کہ قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہ دوں، کیونکہ پردے کے متعلق فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وہ پیر گناہ گار ہے جس کے پاس عورتیں جاتی ہیں، وہ مجرم ہے، وہ پاپی ہے، وہ دین کا ڈاکو ہے، وہ فاسق ہے، وہ دین کی حدیں توڑنے والا ہے، اس کو قیامت والے دن گھسیٹا جائے گا، کیونکہ وہ غیر عورتوں کے چہروں کو تکتا رہتا ہے اور وہ عورتیں بھی گناہ گار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ خامد کدھر ہے جس کی بیوی خامد کے بغیر پیر کے پاس جاتی ہے؟ وہ بھائی کدھر ہے؟ بیٹا کدھر ہے؟ اور باپ کدھر ہے؟ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کنین مکان ان کی خدمت عالی مرتبت میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ نیک ہو اور بی بی بھی نیک ہو تو کیا اکیلے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت پیر کے پاس دین سیکھنے کے لیے جائے تو اپنے خامد کے ساتھ جائے یا اپنے بھائی کے ساتھ جائے، پھر بھی پردے میں رہے، دور بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن تنہائی کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہوں تو پھر بھی میں نے تنہا رہنے کی اجازت نہ دیتا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی تو پھر تو کیسا کہتا کہ مجھے اعتبار ہے؟ کیا تو ان سے زیادہ اعتبار والا ہے؟ کیا تیری بیٹی کیلی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہے؟ تو نے کہاں سے اپنی بیٹی کے اندر اتنا نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی کیلے گھومتی ہے؟ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ تیری بیٹی جہاں مرضی رہے؟ یہ کیسی تعلیم ہے؟ کبال نے کہا کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ ناگل پر بنے آشیانہ وہ کیسے محفوظ ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اجازت ہے اگر بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جانے کی، سودا سر لانے کی اجازت ہے، اگر گواہی کی ضرورت ہو تو پتہ کر کے گواہی دینے عدالت بھی جا سکتی ہے، عورت حج پر جا سکتی ہے، عمرے پر جا سکتی ہے، مگر پتہ کر کے محرم کے ساتھ جائے۔ برقعے بھی آج کل نقش و نگاری برقعوں پر بھی بنی ہوتی ہے، فیشن والا برقع آتا ہے، یہ کیسا برقع ہے؟ اس پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ برقع ہوتا ہے کوئی نہ دیکھے اس لیے، مگر لوگ برقعے کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ فیشن جو ہے، نقش و نگاری جو ہوئی ہے، اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس برقعے میں جو عورت ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، تو پڑ گئی نا پردے کو پردے کی ضرورت۔ سکار سے فرمایا کہ جو بھی بن سمجھ کر بلا ضرورت بازار جائے، ایک قدم اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے بھی اس پر لعنت برسائیں گے، اور فرمایا جب اللہ اس پر لعنت برسائے گا تو پھر میں بھی اس پر لعنت ہی برساؤں گا۔ پردہ عزت ہے، پردہ اصل خوبصورتی ہے، پردہ اصل امتیاز ہے، پردہ اصل زینت ہے، پردہ اصل میں اور احترام کا اونچا مرتبہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا پردہ اور عورت کی عزت یکساں ہے۔ بہن بھائیو جی ویڈیو بہت اہم ہے آج کی، اسے سکپ نہیں کرنا، پوری دیکھنا تاکہ آگے آنکھیں کھول جائیں، آپ کو پردے متعلق سارا پتہ چل جائے کہ پردہ نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ جو خوبصورتی اور حفاظت اور اعتماد پردے میں دکھائی دیتا ہے وہ دنیا کے کسی اور لباس میں نہیں ہے۔ پردہ کن کن سے ہے؟ چچا زاد بھائی سے پردہ، تایا زاد بھائی سے پردہ، خالہ زاد بھائی سے پردہ، ماموں زاد بھائی سے پردہ، بلکہ ہر کزن سے پردہ فرض ہے۔ جہاں آرام سے ہی کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے۔ سالے ہارنندویا سے پردہ ہے، دیوت جیٹ سے پردہ ہے، بلکہ سالی بہنوئی کا پردہ ہے، اور دیوت جیٹ سے بھی پردہ ہے، بلکہ ان سے پردہ نہ کرنا تو زہر قاتل جیسا معاملہ ہے۔
ہر اس غیر محرم سے پردہ ہے جس کے ساتھ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر نکاح ہو سکتا ہے، اور ہر محرم سے پردہ نہیں ہے، اور وہ بھی ہاتھ، منہ اور پاؤں کا، بلکہ عورتوں کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے، اور مردوں کا مردوں سے بھی پردہ ہے۔ اپنا بانجا اور بھتیجا محرم ہے، مگر شوہر کا بانجا اور بھتیجا غیر محرم ہے۔ جس گھر کی عورت بے پردہ گھومے اس گھر کے مرد اسے نہ روکیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجوس ہے، اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے۔ جب کسی عورت کی تدفین ہوتی ہے تو اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ غیر محرم مرد دور رہیں، اور قبر میں بھی مرد محرم ہی اس عورت کو اتارتا ہے۔ یہ سوچیں ذرا کہ جب ایک مردہ خاتون کے لیے پردے کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے تو زندہ خاتون کو کیسے پردے سے آزادی مل سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اتنی بڑی کتاب قرآن مجید میں اللہ اس کا ذکر نہ کرتا۔ پردہ کرنا اہل بیت کی سنت ہے اور تمام مسلمان پر فرض ہے۔ بناؤ سنگار صرف شوہر کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اب حال دیکھیں ان عورتوں کا کہ گھر میں سادہ رہتی ہیں اپنے شوہروں کے سامنے، مگر جب کہیں فنکشن میں جاتی ہیں تو سج دج کر بیوٹی پارلر سے بن سبق کر جاتی ہیں، اور ان تقریبوں میں سارے غیر محرم مرد ہوتے ہیں۔ یہ سب جنت سے دوری کی بات ہے اور دوزخ کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی بے حیائی میں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں، یعنی کہ تنگ اور چست لباس جس سے اعضاء ابھر کر نظر آ رہے ہوں، اور باریک لباس جس سے جسم نظر آ رہا ہو۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو نہیں ان کو جنت کی بھی ملے گی۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں خوشبو لگا کر مردوں کے بیچ میں سے گزرتی ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، جو انصار کی عورتیں مدینے کے بازار میں گئی ہوئی تھیں تو انہوں نے پردے کے بغیر گھر واپس جانا پسند نہیں کیا۔ اتنی احتیاط کرتی تھی وہ اس دور کی عورتیں، اتنے احکام مانتی تھی۔ تو آج کل کی عورتوں کا حالت دیکھنے، پردے کا بندوبست کر کے جو دکانوں کے آگے چھاؤں وغیرہ کرنے کے لیے کپڑے لٹکے ہوئے تھے ان کو کٹوا کر پردہ کر کے گھر کو واپس لوٹی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے پیغمبر اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اسے دیکھے۔ حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سجدہ فاطمہ زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن بننے کے بعد جب اسے پٹرے پر ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ہلایا جاتا ہے نہلانے کے لیے تو اس کے اعضاء دکھائی دیتے ہیں اور اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ اس چیز پر مختار نہیں ہوتی کہ اپنی حفاظت کر سکیں، تو وہ بہت مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں کے میں شامل تھی، تو میں نے حبشہ میں دیکھا کہ چار پائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے تھے اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات بتائی تو سجدہ بہت خوش ہیں۔
کہا یہ تو ایک اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی کہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو بیٹے بہن بھائیو جی، اس ویڈیو کو سکپ پر جی ابھی نہیں کرنا، ابھی ویڈیو تھوڑی سی پڑی ہے اور بہت اچھی ویڈیو ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت اس طرح کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کی گئی اور رات کی تنہائی میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا، اور وہ یہ پاک دامنہ خاتون ہیں جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا 70,000 خواتین کے جلوہ میں نکلیں گی تو آواز آئے گی، اے لوگو نگاہیں نیچی کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں ہے، تیرے لیے برقعے کی ایک ایک سلور تیرے یا کا پہرا ہے، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے، تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے، تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پر جاری و ساری رہے گی۔ تم عورت کو سمٹ کر اپنی درون خانہ کی ذمہ داریوں کو سنبھال کر اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس طرح بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں، پھر کہا عورت کو خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ذرا دیکھیے اقبال کا لہجہ، اللہ اکبر۔ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کا حسن کہاں ہے، زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں سمٹ کر گھر کی ملکہ بن کر رہے تو یہ اس کے لیے زیادہ ناز اور عزت اور فخر کی بات ہے، یا وہ آزادی نسواں کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرنا اور مردوں کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کرنا۔ ایک عورت گھر کے 4 افراد کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں کہ اسلام نے مجھے پابند کر دیا ہے، کہتی ہے کہ مجھے اسلام نے پابند کر دیا اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے، اور میں اپنے اتنے بچوں کی تربیت میرے کندھوں پر ڈال دی ہے، اور میں شوہر کی خدمت بھی کروں، بچوں کی دیکھ بھال بھی کروں، تو اسلام نے میرے اوپر بڑی پابندی لگا دی ہے۔ یہ جو پھرتی ہے نا جلوس نکالتی، یہ عورتیں یہ ایسے کہتی ہیں مجھے آزادی ملنی چاہیے، اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے، وہ 300 مسافروں کو ہنس ہنس کر کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے، اور گندی سوچا کہ حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں۔ 300-400 لوگ ہوتے ہیں جہاز کی فلائٹ میں، 100 کو کبھی کھانا پیش کیا جا رہا ہے، کبھی بوتلیں پیش کی جا رہی ہیں، جو بھی بیلا دباتا اپنی شریک کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس فوراً اس کے پاس رہتے ہیں، ہر ہنس کر پوچھتی ہیں کیا چاہیے سر، کیا چاہیے۔ ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا کیا عورت کے لیے عزت ہے؟ یہ عورت کے لیے عزت ہے یا گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے، عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے۔ پردے کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی خاتون اماں حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تو اماں حوا کے جسم پر سارے کپڑے موجود تھے، حالانکہ جب بابا آدم کو بنایا گیا تو پہلے اس کا مٹی کا پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ بارہ سلمانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اوڑھتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کر چلتی تھیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم زواج مطہرات کے لیے ہے، یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نام نہاد سختی بولا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بغیر بعض اوقات جو سختیاں پڑتی ہیں انسان پر وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور بعض علماء کرام کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے۔
ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھانپنا لازم ہے، اور آج تو ہر جگہ فتنہ ہے آج کل تو، اور جہاں فتنہ نہ ہو وہاں چہرہ کھول لینا کوئی بات نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم چہرہ کھول لیتے تھے تو جب کوئی آ جاتا تو پھر ہم چہرہ ڈھانپ لیتے تھے۔ مثلا اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رخصت ہے، اور اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور بھیڑ ہے تو معاملہ اور ہوگا، تو موقع محل کے مطابق اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے واضح طور پر یہ کہا ہو کہ چہرہ ہر وقت کھول کر رکھ سکتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی یہ جو 4 بڑے ائمہ کرام ہیں، جن میں سے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو، جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو، جہاں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہوں وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے حجاب کھول لیں۔ اسلام ایک باحیا دین ہے، اس لیے کہ اس دین کو بنانے والا رب بہت باحیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک اٹھا لیا گیا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر حیا نکل گیا تو ایمان بھی نکل گیا، اور اگر ایمان نکلے گا تو حیا بھی نکل گیا۔ حیا کی اتنی اہمیت ہے، اسلام نے عورت کو جو عزت دی اس کے فائدے کے لیے دی ہے، اس لیے پردے کا حکم دیا۔ اس حکم کو ماننا سب کے لیے لازم ہے۔ پردہ کی مستقل عبادت ہے۔ یاد رکھیے جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جو مرد پردہ کرتے ہیں یعنی کہ نظروں کو نیچے رکھتے ہیں، یہ پردہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے، اور جو اس کو نہ کرے وہ ایک عبادت کو مسترد کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جو 5 فرائض ہیں یہ تو ارکان اسلام ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا ہمارے لیے فرض ہے۔ پردہ اسلام کی علامت ہے، پردہ حیا کی علامت ہے، پردہ حفاظت کی علامت ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 24، اس کے علاوہ آیت نمبر 60 میں فرمایا پردہ پاک دامنی کی علامت ہے، اور بے پردگی یقیناً بے حیائی کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہیں اب نکاح کے لائق نہیں ہیں، اگر ایسی عورت جس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی خواہش باقی نہ رہی، وہ اگر اپنی چادریں اتار دیں ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ کا ظاہر نہ کریں۔ تاہم ان سے بھی احتیاط رکھے، اگر اس حالت میں بھی وہ پردہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پردے کو اللہ نے دلوں کی طہارت کا ذریعہ بنایا، دلوں کو صاف رکھنے کا ذریعہ بنایا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اب کہتے ہیں کہ ہمارے دل کا پردہ ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم دل سے پردہ کرتی ہیں، ہر مرد میرا بھائی ہے، ہر مرد کہتے ہیں ہمارے دل کو پردہ ہے، ہر عورت ہماری بہن ہے۔ آئیے ذرا سن لیجئے بات کو۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اتارا اور سب سے پہلے پردے کا حکم آیا امہات المومنین کو، ہماری ماؤں کو۔ اس کے کچھ روز بعد عام عورتوں کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ جب تمہیں اپنی ماؤں یعنی امہات المومنین سے کچھ سوال کرنا ہو تو ان سے حجاب کی آڑ سے بات کرنا، سامنے آ کر بات نہ کرنا، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے، اور ان امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا تو دل کا پردہ ہے، وہ اس وحی پر غور کریں ذرا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں پاک نہیں تھیں؟ توبہ نعوذ باللہ، کیا ہم ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا ہم کو پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور حکم کس کو آ رہا ہے؟ اور عمر، عثمان، علی، ابوبکر، زبیر اور طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما ان کو حکم آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں آ رہا، جن کے ہم پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ دجال تو دیکھیے ذرا، ان سے پردہ کرے۔ حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما جو امت کی بہترین مائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، سب سے بہترین مرد، سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کریں۔
اب اس کے بعد کوئی کہے کہ ہم تو دل کا پردہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ اب معاملہ کیا ہے۔ چور ہے دل کے اندر، اس کے دل میں چور ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پردہ پاکیزگی کے لیے اچھا ہے، پردہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، جو یہ نہیں کرتا وہ غیر طہارت میں رہتا ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو جب پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔